تعالی علی محمد. ایک سوال آیا ہے کہ سنا گیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک باپا موجود ہے تب تک دعوت اسلامی چلتی پھرتی رہے گی، اس کے بعد نگران صاحبان اور اراکین شورا وغیرہ سب بکھر جائیں گے اور پھر نہ جانے کیا ہوگا. تو پیارے باپا جان، آپ اس حوالے سے ہماری کچھ تربیت فرما دیں اور اس کی کیا حقیقت ہے، اس حوالے سے بھی اپڈیٹ فرما دیں. یہ تو میں نے تو پہلی بار سنا کہ صاحب بھی کوئی لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ جائے گا تو دعوت اسلامی بکھر جائے گی، نگران ادھر ادھر چلے جائیں گے. ایسا نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے بہت مضبوط نظام بنایا ہے اور بار بار تاکیدیں اور اعلانات کیے ہیں کہ مرکزی مجلس شورا کی اطاعت کے ساتھ دعوت اسلامی میں رہنا ہے. یہاں کیا میں نے اپنی اولاد کو بھی دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے ماتحت ہی کیا ہوا ہے کہ اولاد ہے تو کوئی ہم لوگ کو وہ ترم خان تھوڑی ہیں، داداگیر تھوڑی ہیں کہ بھائی اولاد ہے تو اب یہ کوئی دکان تھوڑی ہے یار، یہ کوئی ترکہ تھوڑی ہے کہ اولاد میں بٹے گا. یہ تو جو کام کرے اس کو سلام ہے. تو مرکزی مجلس شورا کام کر رہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور الحمدللہ مطلب یہ کرتی رہے گی. تو میں پہلے جاؤں گا یا جو ایسا سوچ رہا ہے وہ چلا جائے گا، کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن ذرا اس کو بھی جانا ہے، میرے کو بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے. تو کسی کے جانے سے کوئی دین کا کام اگر رک جاتا تو سب سے بڑی ہستی جس نے ہم کو اسلام دیا وہ پردے میں چلے گئے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مگر دین کا کام چلتا رہا، صحابہ کرام علیہم رضوان آگے بڑھاتے رہے، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام، مبلغین اسلام کو لے کر چلتے رہے. اور آج ہم جو مسلمان ہیں تو ورنہ تو وہ اسلام مٹ جاتا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب پردہ ہو جاتا تو ایسا نہیں ہوا، اسلام مٹا نہیں ہے بلکہ مطلب چل ہی رہا ہے نا. وہ ٹھیک ہے اس دور کا تقوی اور وہ اخلاص وہ اب نہیں ہے، لیکن اسلام باقی ہے، مسلمان باقی ہیں، نیکیاں باقی ہیں، مسجدیں باقی ہیں، کروڑ مسلمان دنیا میں آباد ہیں الحمدللہ. تو جب یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے باوجود اسلام باقی ہے، اسلام کا کام باقی ہے، تو الیاس قادری یہ کس کھیت کی مولی ہے؟ اس کے مرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اسلام کا کام رک جائے گا، دعوت اسلامی بکھر جائے گی، منتشر ہو جائے گی، نگران سارے بھاگ کھڑے ہوں گے؟ ایسا انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک نظام بنا ہوا ہے. میرے بعد میری وصیت ہے کہ اس نظام کو آپ مزید مضبوط ہی کیجئے گا. اس میں یہ نہیں کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، یہ بڑا قابل ہے تو اس کو نگران شورا بنا دو، صاحب اس کو سونپ دو، یا فلاں تو بیٹا تو بیٹی تو اولاد تو آل، کچھ بھی نہیں. مرکزی مجلس شورا یہ اوپر ہے، جس کو کرنا ہے انڈر امبریلا رہے گا مرکزی مجلس شورا کے. ورنہ ایسا کوئی کرے گا تو کامیاب بھی نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہمارا تو الحمدللہ ایک نیٹ ورک موجود ہے کہ وہی جس کو چاہے آگے بڑھائے، وہی جس کو چاہے مطلب اپنے ماتحت رکھے. تو یہ جو بھی کرے گی مرکزی مجلس شورا کرے گی. یہ بالکل یعنی کہ اب میں تو دیکھیں میں تو برسوں ہو گئے میں پریکٹیکلی کوئی بھاگ دوڑ تو نہیں کر رہا نا. ادھر بیان کیا، پہلے چوک بیان کرتا تھا اور خوب مدنی مشورے کرتا تھا، اور اب تو سارا کام تقسیم ہو گیا ہے. دکانیں بہت بن گئی، اب بیٹھے بیٹھے کمائی کھا رہا ہوں اور انشاءاللہ جیتے جی بھی کھاتا رہوں گا، مرنے کے بعد بھی کھاؤں گا انشاءاللہ. تو ایسا بالکل وہم نہ پالیں کہ یہ ختم ہو جائے گی، بلکہ دعا کریں کہ یہ ختم نہ ہو. ختم کیا، اس میں کام کم بھی نہ ہو، کام بڑھتا چلا جائے. جو میرے لیے دین کا کام کرتا ہے آج سے اس کو خدا حافظ بھائی آپ جا سکتے ہیں. جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے وہ آج بھی کرے اور میرے مرنے کے بعد بھی کرتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ
اسلامی تیری دھوم مچی ہو اسلامی تیری دھوم مچی ہو. یہ ایسا لگتا ہے کہ اب میری عمر میری نقاہت کو دیکھ کر بعض لوگ میرے موت کا انتظار کر رہے ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جائے گا تو یوں ہو جائے گا, سب سبوتاز ہو جائے گا. انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہونا. اور جو ایسا سوچتے ہیں ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے ان کا منڈل بندھ جائے, ہو سکتا ہے وہ مجھ سے پہلے فوت ہو جائے. کوئی کچھ نہیں پتا. جب بوڑھا تو ہوتا ہے, جوان کتنے روز مرتے ہیں یار, کتنے بچے مرتے ہیں. تو اس لیے یہ سوچنا یا یہ خیال کرنا کہ اب یہ زیادہ دیر نہیں ٹکے گا, سال 2 سال 5 سال کا مہمان ہے, تو اب 5 سال اگر دیتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے یار. یہاں تو مجھے تو 5 سیکنڈ کا بھی پتہ نہیں ہے. میں تو آج شام کو بھی کہہ رہا تھا شب برات سے پہلے کہ اتنے منٹ رہ گئے, اتنا وقت پتہ نہیں ہم پا سکیں گے کہ نہیں پا سکیں گے. پھر جب ہم نے پا لیا, سورج غروب ہو گیا, تو میں نے خود اعلان کیا 3 بار الحمدللہ کا کہ ہم شب برات میں داخل ہو گئے. باؤ المدینہ ہم شب برات پا گئے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے. آپ دعا کریں مجھے اور طویل عمر ملے, مگر عافیت والی. دیکھو میں کمزور ہوں, بوڑھا ہوں, جو بھی ہوں, اللہ کی رحمت ہے. وہ چاہتا ہے تو مجھ سے بلوا رہا, بیٹھا ہوا ہوں. تو اللہ کی رحمت ہے, جب تک وہ کرم فرماتا رہے ہم پر, جب وہ چاہے گا جب تک آپ کی خدمت کرتا رہوں گا, مدنی پھول لٹاتا رہوں گا انشاءاللہ. آپ بھی مجھ سے خوش رہیں, میرے لیے دعائیں کرتے رہیں, اور یہ نہ سوچیں کہ یہ چلا گیا, یہ چلا جائے گا تو یوں ہو جائے گا, ہوں ہو جائے گا, باپا کے بعد کیا ہوگا. تو باپا کچھ بھی نہیں ہے, اتھارٹی نہیں ہے, اللہ کی رحمت ہے. جیتے جی بھی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسی کئی تحریکیں ہوتی ہیں کہ جن کے قائدین زندہ ہوتے ہیں, صحت مند ہوتے ہیں, ان کی تحریکیں سبوتاز ہو جاتی ہیں, برباد ہو جاتی ہیں, ٹکڑے ہو جاتی ہیں. سیاست میں تو خاص کر ایسا ہوتا رہتا ہے. تو ہماری کوئی سیاسی تو ہے نہیں, تو ہم تو الحمدللہ دین کی خدمت کرتے ہیں, تو ہماری تو تحریک جو ہے تنظیم تو بڑھتی چلی جا رہی ہے اللہ کی رحمت سے. یہ میری وصیت ہے کہ مرنے کے بعد بھی دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کو ہی آپ نے فوقیت دینی ہے, کہ یہ جو چاہیں گے دین کی خدمت اسی طرح دعوت اسلامی کے ذریعے ہوگی. یہ آ گیا, وہ آ گیا, فلاں آ گیا, خاندان کا فرد آ گیا, نہیں, نتھنگ. جس کو بھی کام کرنا ہے دعوت اسلامی میں ویلکم ہے. مرکزی مجلس شورا کے ماتحت وہ کرے گا. اپنی چلائے گا تو مرکزی مجلس شورا اس کی نہیں چلنے دے گی, کیونکہ ایک دین کی خدمت کا میں نے جو سسٹم بنایا یا میرے سامنے جو سسٹم بنا ہوا ہے, اس کو کوئی بھی نہ توڑے. آپ توڑنے مت دینا کسی کو, جذبات میں مت آ جانا, کیونکہ اب آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے. کسی کو ڈیگریڈ کرنا یا اپ گریڈ کرنا یہ زیادہ مشکل نہیں ہے. ابھی کسی کی 2-4 کرامتیں آپ گڑھ کے ڈال دو تو لوگ اس کے پاؤں چوم رہیں گے. اور اگر کسی اللہ کے نیک بندے کو ولایت شاید اس کو مل رہی ہو, لیکن اس کو اگر آپ اس پر الزام رکھ دو گے کہ اتنے پیسے کھا گیا, اتنا وہ ہو گیا, اس نے یہ فراڈ کیا ہے, ابھی قوم اس کے خلاف ہو جائے گی. سوشل میڈیا ہے. اللہ تعالیٰ خائنین کی نظر بد سے میری دعوت اسلامی کو ہمیشہ محفوظ رکھے, میرے دعوت اسلامی والوں کو بھی محفوظ رکھے, اور میری شورا, میری لاڈلی شورا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہر نظر بد سے بچائے, اور ان کو اخلاص کے ساتھ خوب دین کی خدمت کرنے کی سعادت بخشے. اب دیکھو نا میرا شعر بیٹھا ہوا ہے نا, ابھی تھوڑا سے دورے کیے اس نے, ماشاء اللہ کروڑ روپے کے تو مدنی عطیات کر دیے, 300 کے قریب تو 12 ماولے تیار کر لیے, اور پتہ نہیں کتنے مدنی کاموں کے اہداف دیا ہے, کتنی وہ خصوصی ٹرینیں اعتکاف کے لیے تیار ہو گئی, اور کیا کیا ہو گیا, کتنے مدنی عطیات کے اہداف ہو گئے. تو اب یہ کہ اللہ کا کرم ہے کہ میرے جیتے یہ بھی کر رہے ہیں. اگر ان کی زندگی میں چلا گیا تو پھر بھی یہ کریں گے کام, یہ میری زندگی میں چلے جائیں یہ بھی پتہ نہیں ہے. اللہ سب کو سلامت دے. بہرحال مرنا برحق, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. جوان کو خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں ابھی نہیں بعد میں, اپنی تھوڑی چلتی ہے. موت کا کانٹا سب نگل چکے ہیں. اور نہیں مچھلی کے لیے کانٹا پھینکا, مچھلی نے کانٹے پر منہ رکھا, نگل لیا. اب مچھلی تڑپتی ہے, ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے. تو جس نے شکاری ہے وہ ہنستا ہے, سمجھانے کے لیے ہنس کرو, وہ ہنستا ہے
और कहता है कि तू जितना भी फुदकना है दौड़ ले, तेरी डोर मेरे हाथ में, अभी खींचूंगा, तूने आना मेरे ही पास है। तो उसने, मछली ने कांटा निगल लिया, तो शिकारी के पास उसने आना है। तो बहरहाल ये कि हम सब ने मौत का कांटा निगल लिया है, तो जब भी वक्त आएगा तो हमने कब्र में जाना है, मरना है, कोई बचेगा ही नहीं। कोई दावा कर नहीं सकता कि ये तो सब मुत्तफक अलैह मसला है कि जो खुदा का मुनकिर है वो भी मौत का इनकार नहीं करता। कोई भी देखता है कि लोग मर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं। माइक चल रहा है, माइक दूसरा ले लीजिए इसमें। पापा ये भी इरशाद फरमा दीजिए कि वफा की क्या अहमियत है और इस पर अगर आजमाइशें आए तो उसका मुकाबला किस तरह किया जाए। अरे वफा तो वफा होती है, और वफा की पहचान जो है ना, ये आसाइशों के टाइम पर नहीं होती, जब धक्का पड़ता है ना तब पता चलता है कि कितना वफादार है। जब तक ओहदे पर है खूब भागदौड़ कर रहा है, काम कर रहा है, हो ना, जान तोड़ कोशिश कर रहा है। जिस दिन ओहदा गया उस दिन पंगा डाल दिया कि मेरे ऊपर जुल्म हुआ है, मेरे ऊपर यह हुआ है, मुझे इस काम से रोक दिया गया, मुझे उस काम से रोक दिया गया, मुझे मना कर दिया गया, फुला कर दिया गया, ये यूं है तो ये लोग डिक्टेटर हैं, फुला, सारी वफादारी का जनाजा उठा दिया उसने, ठाठड़ी उठा दी। ये नहीं, वफा तो खालिद बिन वलीद से कोई पूछे कि किसको बोलते हैं। सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फुतूहात पर फुतूहात करते जा रहे थे, और अचानक पैगाम आया फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार से, वापस आ जाओ। ये नहीं पूछा कि क्यों, मैं इतनी फुतवात कर रहा हूं, मैंने इतना काम किया मेरे साथ, ये कौन सा इंसाफ है कि आप बुला रहे हैं। नहीं, बल्कि फरमाया कि मैं अब भी एक आम सिपाही की तरह अल्लाह के दीन के लिए लड़ता रहूंगा। तारीख में इनका कैसा ये कौल जो है ये जम गया। सहाबी थे, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, तो जन्नती सहाबी कभी ऐसा पंगा थोड़ी डालेगा नफ्स के लिए। सैफुल्लाह थे, अल्लाह की तलवार थे, आपका लक़ब सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार। तो इसलिए ओहदा लेकर इनकी वफा का इम्तिहान हुआ, ये वफादार साबित हुए। हम लोग कमजोर लोग हैं, तो इसलिए मेरी नसीहत वसीयत जो भी समझो वो ये है कि मरकजी मजलिस शूरा से कभी भी गद्दारी नहीं करना, और जो मरकजी मजलिस शूरा की मुखालफत करे उसका साथ मत देना, उसके साथ मत जाना, मेहरबानी करके। हाँ, ये नहीं बोलना कि ये बुढ़ा हो गया है, बेवकूफ आदमी है, इसको इन लोगों ने चढ़ा दिया है, यूं कर दिया, कब्जा कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मरकजी मजलिस शूरा के तमाम अरकान मेरे मुरीद हैं, और इनको ये मसला भी पता होता है कि पीर की गुस्ताखी से बैअत टूट जाती है। ये जब हम मुसलमान की गुस्ताखी पसंद नहीं करते तो मेरी क्यों गुस्ताखी करेंगे, तौहीन करेंगे। और जो मुझे ये समझता कि मैं ऐसा ढीला पोचा और पिलपिला और ठंडा ठंडा हूं कि बातों में आ जाता हूं, तो ऐसे को पीर बनाना कैसा है बेवकूफ आदमी को, कि जब बातों में आ गया हूं तो मेरे से क्या मतलब, मुझे मिसगाइड किया, क्या बुरा काम किया इनके कहने पर मैंने। तो ये शैतानी वसाबिस है, इससे हम सबको बचना चाहिए। और बस दावत इस्लामी वाले हैं तो दावत इस्लामी वाले रहें, इंशाअल्लाह इसमें दोनों जहां की भलाइयां हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नजर रखना
رسول اللہ تیرے اس باغ کی بہاروں کو، تیرے اس باغ کی بہاروں کو، تیرے اس باغ کی بہاروں کو، نہ کسی لگے نظر مرشد، نہ کسی لگے نظر مرشد، ہم نہ چھوڑے تیرا در مرشد، ہم نہ چھوڑے تیرا در مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا، ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا، ناز ہے ہم کو آپ پر مرشد، ناز ہے ہم کو آپ پر مرشد، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد۔ میٹھے 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 اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج کی رات بڑی برکتوں والی رات ہے، قبولیت دعا کی رات ہے۔ آؤ سب مل کر دعا کرتے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ ہمارے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر بالعافیت عطا فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ دراز فرما، انہیں صحت تندرستی دے، سلامتی دے، یہ ایسی کئی زندگی کے ماہ رمضان بھی دیکھے، آمین شب براتیں بھی دیکھے۔ یا اللہ دعوت اسلامی کے اس پھلتے پھلتے چمن کو اور پھلتا پھلتا دیکھیں۔ ہم سب کو مولا کریم ان کی اس عظیم تحریک دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اس عظیم عالمگیر غیر سیاسی تحریک کو کوئی نقصان پہنچے۔ ہمیں ہمیشہ 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 تیرے دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرنا نصیب کر، اور اللہ ہمارے امیر سنت کو بس سکون دے، ان کو قلبی ذہنی سکون دے۔ یا رب کریم ان کی جملہ بیماریوں پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ بس صحت دے دے ان کو، خوب عافیت صحت والی طویل 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 زندگی نصیب فرما۔ انہوں نے ہماری خوشیاں بھی دیکھی ہیں، ہمارے بچوں کی خوشیاں بھی دیکھی ہیں، انہیں بچوں کی خوشیاں دیکھنا بھی نصیب فرما دے۔ یا اللہ حج بھی صحت و تندرستی کے ساتھ کرنا نصیب فرما دے۔ یا اللہ کئی حج اور کرنا نصیب فرما دے، صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، ایمان و عافیت کے ساتھ مولا کرے۔ ہماری دعائیں پیارے محبوب کے صدقے میں قبول فرما، قبول فرما۔ آمین آمین جاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تقبل اللہ تعالی آمین صلی اللہ تعالی